السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعیمیہ اسلامک سینٹر میں خوش آمدید ہے۔ میں قاری نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ عامل جو بننا چاہتا ہے، جو عملیات سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے یا شوق رکھتا ہے، یعنی اعداد کے ذریعے سے استخارہ کرنا، اعداد کے ذریعے سے ہر سوال کا جواب لینا، اعداد کے ذریعے سے تویزوں وغیرہ میں بھی یہ چیز استعمال ہوتی ہے، تو عامل کے لیے سب سے پہلے علم الاعداد سے واقفیت ضروری ہے۔ اگر وہ علم الاعداد سے واقفیت نہیں رکھتا تو وہ عامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، یہ پہلا جو ہے زینہ ہے عامل کے لیے۔ تو اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہ قمری بھی ہے، شمسی بھی ہے، جفری بھی ہے، ملفوظی بھی ہوتا ہے۔ تو ہم جو ہے وہ قمری کو لے کے چلیں، کیونکہ یہی چیز ہے بیسک، اور اسی سے تقریباً سارے عاملین استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ باقی بھی چیزیں ہیں لیکن وہ بعد میں آپ کے کام آئیں گی، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ یہ چیز ہے کہ آپ کو ابجد آنے چاہیے، اور آپ کو ابجد جو ہیں ان کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے کہ کس حرف کی کتنی قیمت ہے، یعنی کس حرف کے کتنے اعداد ہیں۔ تو ابجد میں نے کچھ تصویریں بنا کے رکھی ہیں تاکہ آپ کو سمجھانا آسان ہو، آپ کو سمجھنا آسان ہو۔ تو میں جتنے بھی خصوصی طور پہ جو میرے سیکھنے والے ہیں، جتنے بھی تمامی کے لیے میں کہتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو اچھے طریقے سے یہ سمجھ آ سکتا ہے، اور پھر انشاءاللہ یہ چیز آپ کے ہمیشہ آگے تک کام آئے گی۔ یہی چیز بیسک ہے، یہ اگر آپ کو اچھے طریقے سے آتی ہے تو انشاءاللہ آگے آپ بہت آسانی سے چلتے جائیں گے۔ تو اس میں تھوڑی سی آپ کو غور اور فکر کرنے کی ضرورت ہوگی۔ یہ ہے ابجد۔ اصل میں یہ حروف ابجد اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ان کی ترتیب یہی ہے، جیسے الف با جیم دال، تو ان کا نام ہی رکھ دیا حروف ابجد۔ تو اب یہ جو ہے نا آسانی کے لیے، یاد کرنے کے لیے، اور خصوصاً ان کے مزاج کے لیے، جیسے آتشی، آبی، خاکی اور یہ بادی، اس طرح تو ان کو اس طرح سے چار چار حروف کو جوڑ دیا گیا ہے، یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور پھر آگے جا کے ان کے مزاج جاننے میں بھی آسانی ہو۔ تو ابجد، ہوزح، طیقل، منسع، فسقر، شتثخ، زوزی زاغا، اس طرح سے آپ ان کو یاد کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اب ان کی قیمت کتنی ہے، یعنی ان کے اعداد کتنے ہیں، تو وہ آسانی رہے گی ایسے، یعنی ابجد تو الف کا 1، با کے 2، جیم کے 3، دال کے 4۔ اسی طرح سے ہوزا، ہا کے 5، واو کے 6 آگے، زا کے 7 آگے، ہا کے 8 آگے۔ آگے طیقل 9، 10، اور 10 کے آگے پھر 11، 12 نہیں چلے گا، 10 کے آگے پھر 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، 100 تک جائے گا، اور 100 سے آگے پھر 101 نہیں بلکہ 100 سے آگے 200، 300، 400، 500، 600، 700، 800، 900، اور آگے غین تک پہنچتے ہوئے 1000 کمپلیٹ۔ یہ ترتیب لگ جائے گی 1 سے لے کے 1000 تک، 1 سے 10، اور 10 سے پھر 100، اور 100 سے 1000، یہ ترتیب آ گئی۔ اور اگر ہم الف با تا کی ترتیب کو سیدھا کریں گے تو پھر ہمیں یہ جو 1، 2، 3، 4 ہے، ان کی ترتیب الٹ کرنی پڑے گی۔ جیسے دوسرا میرے پاس ایک چارٹ پڑا ہے، اس میں نے سمجھا رکھا ہے، پہلے اس میں دیکھ لیں، یہ آپ کو ابجد اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے تو اچھی بات ہے۔ اور ان کی قیمت کیا ہے، ہر حرف کی علیحدہ قیمت ہے، جیسے لام کی 30 ہے، یا پھر اعداد کرے، سین کے اعداد کتنے ہیں، سین کے اعداد 60 ہیں۔ اس طرح سے اگر کوئی پوچھے غین کے کتنے، تو 1000 اعداد ہیں۔ کاف کے کتنے اعداد ہیں، 2 نقطوں والے کے 100 ہیں، اور جو ڈنڈے والی کاف ہے اس کے 20 ہیں۔ الف کے کتنے اعداد ہیں، 1۔ با کے کتنے ہیں، 2۔ یہ چیز۔ اب کچھ حرف ایسے ہیں جو اس میں نہیں ہیں، مثال کے طور پہ اب بے کے بعد پے بھی آتا ہے۔ اگر کسی کا نام پے سے شروع ہو تو پھر پروین ہے، تو پے سے شروع ہوتا ہے پروین، تو اس کی اعداد کیسے نکالیں، پے تو ادھر ہے ہی نہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کا چے سے شروع ہوتا ہے، دال کے بعد ڈال آتی ہے، رے کے بعد ڑے آتی ہے، تو اس کے لیے میں نے بنا رکھا ہے، اس کا جو خلاصہ کہہ لیں یا پھر قانون کہہ لیں، اس کا یہ ہے کہ ہم ایسا حرف جو اس میں موجود نہیں ہے، ابجد میں موجود نہیں ہے، اگر ایسا حرف آ جائے تو ہم اس حرف کو اس سے پہلے والے کے برابر سمجھیں گے۔ جیسے میں نے یہ سامنے دیکھیں گے آپ یہاں پہ، تو اب اگر مثال کے طور پہ بے کے بعد پے آتا ہے تو ہم پے کو بے کے برابر سمجھیں گے۔ اسی طرح تے کے بعد ٹے آتا ہے تو ٹے کو ہم تے کے برابر سمجھیں گے۔ تو جو قیمت تا کی ہوگی وہی قیمت جو ہم ٹے کی نکالیں گے۔ اسی طرح جیم چے ہے، یا پھر جیم چے ہا خا، تو اب جیم کے بعد جو چے ہے نا وہ ابجد میں نہیں ہے، لیکن ہم چے والا اگر کوئی نام نکالیں گے تو وہ ہم قیمت جیم والی لگائیں گے۔ جو حرف اس میں موجود نہیں ہے ابجد میں، تو اس کو اگر ہم
قیمت دیکھنا چاہیں اس کی تو ہم اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے. جیسے کاف کے بعد گاف آتا ہے، وہ ابجد میں نہیں ہے لیکن ہم گاف جو ہے اس کو کاف کے برابر سمجھیں گے. اور اس کے علاوہ جو اکثر سوالات آتے ہیں وہ بھی آپ جان لیجئے. سوالات یہ آتے ہیں کہ جی ہمیں حمزہ کے بارے میں بتائیں، کیونکہ حمزہ ابجد میں ہے ہی نہیں. تو حمزہ جو ہے نا یہ الف کے برابر ہے، کیونکہ الف اصل میں حمزہ ہے، یا پھر کہہ رہے حمزہ اصل میں الف ہے. اور جب یہ قاعدہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس میں جو الف ہے نا وہ اس کے اگر اس کے اوپر نیچے دائیں بائیں کچھ آ جائے نا، زبر زیر پیش حد مد، تو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں. تو جو حمزہ کی قیمت ہے نا وہ الف کے برابر ہے. اور یہاں پر میں نے اس لیے یہ سارا ایک جگہ پہ لکھ کے رکھا آپ کو آسانی ہو. جیسے الف مدہ ہو یا پھر الف ہو یا حمزہ ہو، اس کی قیمت 1 ہے. بے اور پے اس کی قیمت 2 ہے. تے اور ٹے اس کی قیمت 400، فے کی 500، جیم چے اس کی ایک کی قیمت ہے 3. اور آگے جو جیسے دال ڈال ہے وہ ایک کی قیمت ہوگی دونوں کی 4. رے اڑے ہے یا زے سے ہے تو ان کی قیمت وہ اس 7 ہی ہوگی، یا پھر وہ رے اڑے کی 200 ہی ہوگی. اسی طرح سے کاف کے بعد گاف آتا ہے. اب عربی والا کاف ہو یا ڈنڈے والا جو اردو میں لکھا جاتا ہے یا پھر گاف ہو تو ان کی قیمت 20 ہے. اسی طرح سے نون ہے یا پھر نون غنہ ہے تو اس کی قیمت نون غنے کی بھی نون کے برابر ہی ہوگی. اسی طرح سے جو ہا ہوتی ہے 2 آنکھوں والی ہا ہو یا پھر گول ہا ہو تو ان کی قیمت 1 ہی ہے 5. آگے چھوٹی یا ہو یا پھر بڑی یا ہو ان کی قیمت 10 ہی ہے، چاہے چھوٹی یا ہو بڑی یا ہو. تو جو ابجد میں نہیں آتے ان کو ہم ابجد والے حروف میں اپنے سے پہلے والے کے برابر سمجھیں گے. یہ آپ کی بات انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، ورنہ دوبارہ اچھے طریقے سے پھر دوبارہ سنیے گا تو انشاءاللہ اور مزید سمجھ آئے گی. اچھا دوسرا ہے کہ ہمیں عربی والی گنتی جو اس کی سمجھ نہیں آتی. تو عربی اکثر کتابوں کے صفحہ جات لکھے ہوتے ہیں وہ عربی میں، اور اس لیے ان کو سمجھنا مشکل. تو یہ میں نے ایک علیحدہ سے تصویر بنائی، اس میں جو عام گنتی لکھی ہوتی ہے انگریزی وغیرہ میں تو اس کو عربی میں کنورٹ کر کے لکھا ہے. تو یہ دیکھیں گے تو آپ 1 کا نیچے 1 ایسے لکھا جاتا ہے، 2 ایسے لکھا جاتا ہے، 3 ایسے لکھا جاتا ہے، 4 ایسے تو یہ سارا میں نے یہ دے رکھا ہے. یہاں سے آپ یہ گنتی والا معاملہ بھی حل کر سکتے ہیں کہ عربی میں کیسے لکھی جاتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تو یہ 16 تک دی ہے، یہاں تک 16 تک اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر انشاءاللہ آگے بھی سمجھ آ جائے گی. اور اس کے بعد اس میں جو اور باریکیاں ہیں جیسے نام وغیرہ کے حوالے سے، تو نام وغیرہ کے حوالے سے بھی اس میں جو باریکیاں ہیں وہ بھی اگر آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزید میں سمجھا دوں مثالیں دے کے. اب یہ 786 ہے تو 7 اس طرح سے لکھا جائے گا، 8 اس طرح سے، اور 6 اس طرح سے. نیچے میں نے خود اپنی لکھا، ایسے بھی لکھا جاتا ہے، 7 کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے، 8 الٹے کی طرح اور ایسے بھی لکھا جاتا ہے. تو یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عربی میں کیسے 1 2 3 4 لکھا جاتا ہے. اب ہے کہ جیسے مثال آدم خان اگر کسی کا نام ہے، مثالیں 2 3 آپ کو دے دوں انشاءاللہ مزید آپ کو نکل جائے. آدم خان تو الف مدہ ہے تو آپ اس کا کیا کریں، تو الف مدہ مد کو چھوڑ دیں، الف کی اعداد 1 لے لیں. اور اسی طرح سے آگے دال کے اعداد لیں گے، میم کے، پھر آگے خا کے، الف کے، اور نون جو غنہ ہے اس کے اعداد نون کے ہی لیں گے 50. یعنی نون غنہ کے کتنے اعداد ہیں وہ ابجد میں ہے نہیں تو ہم پریشان نہیں ہوں گے، بلکہ نون غنہ جو ہے وہ اس کے اعداد نون کے برابر لیں گے. تو اس طرح سے ہم ٹوٹل اعداد اس کے نکال لیں گے. اسی طرح بعض حمزہ کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں، جیسے اب عائشہ ہے تو عائشہ ہے یا صائمہ ہے یا اسی طرح کے کوئی بھی نام ہے جس میں آخر میں ہا ڈنڈے والی آتی مڑی ہوئی، یا پھر بیچ میں حمزہ آ جاتا ہے جیسے عائشہ کا آیا. تو عائشہ میں عین کا اور اس کے بعد الف آ گیا، اس کے بعد حمزہ آتی ہے، پھر شین اور پھر ہا اور یہ مڑی ہوئی اس طرح. لیکن ایسا نہیں ہے، ہم نے عائشہ کے جب اعداد نکالنے ہیں تو ہم نے اس طرح سے نکالنے ہیں کہ عین کے اعداد لیں گے پہلے 70 آ گئے، اس کے بعد الف کے اعداد لیں گے 1 آ گیا، اس کے بعد ہم نے حمزہ کے نہیں بلکہ ہم نے یا کے اعداد لینے ہیں، کیونکہ جو یا کے اوپر حمزہ لگی ہے وہ حمزہ ہے صحیح لیکن اعداد کے حساب سے، حرف کے حساب سے وہ یا کہلائے گی عائشہ. تو ہم نے یا کے جو ہے وہ اعداد لینے ہیں 10، اور پھر آگے شین کے اور پھر آگے ہا کے بھی لینے ہیں. بعض پوچھتے ہیں کہ یہ ہا جو ہے یہ اس کے لینے ہیں یا نہیں لینے، تو ہا کے اعداد لینے ہیں. تو یہ ہم جب اعداد لیں گے تو یہ ٹوٹل 386 بن جائیں گے. اگر ہم یا کو حمزہ بنا دیں گے پھر یہ معاملہ غلط ہو جائے گا، اس کا کوئی بھی جواب آپ کو صحیح نہیں ملے گا. تو عائشہ میں جو حمزہ ہے وہ حمزہ کے نہیں بلکہ یا کے اعداد شمار کریں گے 10. اسی طرح سے اگر جیسے
واو کے اوپر بھی حمزہ ہوتی ہے بعض، جیسے مؤمنون یؤمنون، اسے تو اب کسی کا نام اگر مومن علی ہے تو اصل میں مؤمن علی، تو مؤمن علی میں میم اور آگے واو، اوپر حمزہ لگا دی جاتی ہے، پھر آگے میم اور نون، مؤمن۔ تو اب مؤمن میں میم کو لیں گے، واو اس کے اوپر حمزہ ہے، پھر میم کو، پھر نون کو۔ تو اب جو واو کے اوپر حمزہ ہے وہ حمزہ کو شمار نہیں کریں گے بلکہ واو کو شمار کریں گے، واو کے اعداد نکالیں گے، میم کے 40 آگے، واو کے 6 آگے، میم کے 40 آگے اور نون کے 50 آگے، ٹوٹل 136 اعداد ہو گئے۔ تو مؤمن کے کتنے اعداد ہیں؟ 136۔ تو اس طرح سے اعداد نکالیں گے۔ واو اگر ہو جس کے اوپر حمزہ لگی ہے، یا ہو جس کے اوپر حمزہ لگی ہے، تو اس کو ہم یا اور واو شمار کریں گے، حمزہ شمار نہیں کریں گے۔ یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اس کے بعد کچھ الفاظ کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے گول ہا ہے، 2 آنکھوں والی بھی ہا ہوتی ہے، یا پھر ہا ڈال کے اوپر حمزہ لکھا ہوتا ہے، تو وہ بھی ہا کو ہی شمار کریں گے، حمزہ کو شمار نہیں کریں گے۔ 2 آنکھوں والی ہا بھی وہی گول ہا والا، اور جو گول ہا ہے اس کو بھی، اور بعض اوقات گول ہا ڈال کے اوپر 2 نقطے لگے ہوتے ہیں، گول تا جس کو بولتے ہیں، جیسے جاریتن میں جاریہ، تو اب ماریتن میں ماریہ، تو آخر میں گول تا ہوتی ہے، تو اس کے اوپر 2 نقطے لگے، تو ہم نے نقطوں کو شمار نہیں کرنا، اس کو تا نہیں بنانا بلکہ اس کو ہا شمار کریں گے۔ اگر کسی جگہ کسی آیت کا کسی نام وغیرہ کے ہمیں اعداد نکالنے پڑیں تو ہم نے اس کو ہا شمار کرنا ہے، یعنی ہم نے اس کے اعداد جو ہیں وہ 5 لینے ہیں ہا کے، اور حمزہ کے یا پھر تا کے اعداد شمار نہیں کرنے۔ تو یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ اب میں نے یہ کوشش کی ہے کہ گنتی جو ہے عربی میں کیسے لکھتے ہیں، اور پھر یہ ابجد میں جو ہے ابجد، ہوزہ، طیقل، منسا، فسقر، شتسق، زوزی، جاغا، یہ بھی آپ کو بتا دیا۔ ان کی قیمت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، ترتیب الف با تا کی ترتیب کے حساب سے بھی بتا دیا، اور 1 2 3 4 5 6 کی ترتیب سے بھی بتا دیا، اور اس کے بعد میں نے چند مثالیں بھی دے دیں جس میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے۔ پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی الفاظ کی سمجھ نہ آئی ہو، کسی گنتی میں کوئی کچھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار یہی کیسے ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ان کو اعداد قمری بولتے ہیں، یہی چیز استعمال ہوتی ہے، یہی نچوڑ ہے۔ یہ اگر آپ کو آ گئی نا تو باقی انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں باقی انشاءاللہ آپ کو بالکل آسانی سے آ جائیں گی، وہ بھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ ویسے آلریڈی ویڈیوز پڑی ہیں بڑی، لیکن یہ میں نے ایک نیا سلسلہ کہ چلو اچھی طرح سمجھ آ جائے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کے اچھی طرح انشاءاللہ ذہن نشین ہوں گی باتیں۔ لیکن یہ پھر دوبارہ آپ دیکھ لینا اچھی طرح سے، 1 مرتبہ سمجھ لیں، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، پھر بھی نہ آئے تو کمنٹ میں رابطہ کریں، کوئی بھی سوال ہے پوچھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اچھے طریقے سے رہنمائی کی جائے۔ اس میں کوئی زبر، زیر، پیش، حد، مد، ان چیزوں کو ہم نے شمار نہیں کرنا، اور ہم نے صرف حروف کو دیکھنا ہے، اور حروف کو دیکھ کے اس کی قیمت نکالیں گے۔ اگر ہمیں کوئی حرف نہ ملے گا تو ہم اس سے پہلے والے حرف کے برابر اس کو سمجھیں گے اور اس کی قیمت نکال لیں گے، اور اس طرح سے ہم کسی بھی نام کا یا کسی بھی آیت کا یا کسی بھی فقرے یا جملے کا یا کسی بھی جگہ کا ہم اس طرح سے اعداد نکال سکتے ہیں۔ اب اعداد نکال لیے تو پھر آگے معاملہ جو ہے وہ اعداد کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان سے تعویذ کیسے بننے ہیں، ان اعداد کا کام کیا ہے، ان اعداد میں سے لکی نمبر کیسے نکالنے ہیں، یہ سر وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت آگے سلسلہ جائے گا، بہت بڑا یہ علم ہے، تو آپ اس کو انشاءاللہ، یہ اگر آپ کو بیسک چیز آ گئی تو پھر انشاءاللہ آگے آپ کے لیے بالکل آسانی رہی۔ کوشش کریں ان کو زبانی یاد کریں، اور آپ کو زبانی اگر کوئی پوچھے نا، جیسے میرا نام محمد نعیم ہے، جی بتائیں محمد نعیم کے کتنے اعداد ہیں، تو آپ 1 منٹ کے اندر اپنے ذہن میں جو ہے وہ اپنے الفاظ دوڑا کے ان کی قیمت معلوم کر کے جمع کر کے ان کو زبانی بتا دیں، یہ بہت بڑا کمال ہے، ورنہ پھر لکھ لکھا کے تو انشاءاللہ آئے گا نا، اللہ خیر کرے۔ پھر بھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں رابطہ کریں، انشاءاللہ اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی، جواب دیا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں، انشاءاللہ بہت قیمتی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔